اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے نہایت واجب الاحترام جملہ علماء کرام، شورائے اسلام، ائمہ مساجد اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے حسین کے نانا وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم یہ حیدرآباد میں اتنی گھڑی نکالنے پہ نعرے بلند ہو جاتے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، میں بھی ذرا اشتہار دیکھ لوں، ہم لوگ بھی بڑی گھائی میں ہوتے ہیں، کہیں ناظم صاحب کا، نقیب صاحب کا اور منتظمین کا نام گڑبڑا جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا نام ہی ٹھیک سے نہیں لیے۔ آج کا یہ عظیم الشان بارونق اجلاس بنام تحفظ ناموس صحابہ و عظمت تاج الشریعہ، جس کا دوسرا عنوان بھی دیا ہے یاد شہدائے کربلا و اعراس ہم شبیہ غوث اعظم و وارث علوم رضا۔ اس میں شہر کے معزز علماء کرام ہے، ایک نام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ان سے مل کر میرے دل کی کلیاں کھل اٹھی، مولانا فخر الدین صاحب کے دیا۔ میرا ان کا بہت پرانا ساتھ ہے ماشاءاللہ، ہم لوگ ایک مناظرے میں ساتھ میں تھے اور سوئے اتفاق کہ مناظرہ ہوا ہی نہیں۔ مناظرہ ہوتا کہاں ہے؟ ہم نے تو 6 دن پہلے چیلنج کا لیٹر ڈال دیا، 6 دن ہو، مریدین اور مینڈکیوں کو زکام آ رہا، پدک رہے ہیں۔ قاری امان صاحب گواہ ہے، 33 منٹ تک میری ماں بہن کی تعریف اسی فون پر ہوتی رہی۔ اب اتنا غزوہ کرنے کے بعد اگر غازی اہل سنت نہیں کہو گے تو حلوہ کھانے کے بعد کہو۔ مفتی جاوید میرے واحد خلیفہ جو آپ ہی کے شہر میں قیام پذیر ہے، مفتی جاوید القادری صاحب، وہ انگشت بدندہ رہ گئے کہ آپ کو اتنے فون آتے ہیں اور آپ کے صبر کی داد دینی چاہیے کہ آپ ان بیچاروں کو کچھ نہیں کہتے۔ میں کیا کہوں، جو بھولی بھالی عوام ہے جو ان بیچاروں کے جبہ قبہ اور امامے کو دیکھ کر اسیر ہو گئی، جس دن ان کی قلعی کھل جائے گی اور سنڈاس سے چاندی کا ورق ہٹ جائے گا تب لوگ سمجھیں گے پیر صاحب کی حقیقت ہے کیا۔ ایسا ہی ماحول پورے ہندوستان میں چل رہا ہے کہ لوگ اپنا حلقہ بنا رہے ہیں، اپنی فیلڈ بنا رہے ہیں، اور جب تھوڑے بہت مریدین ہو گئے، چمچے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد لوگ بھانت کی بولی بول رہے ہیں، الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر چند سالوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے ایک عجیب و غریب فرقے کا تعارف اہل سنت کے بیچ میں ہو رہا ہے جس کا نام مولائی ہے۔ میں ناگپور میں لگ بھگ سن 2002 یا 4 سے آتا ہوں، 20-22 سال کا عرصہ ہوا۔ آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے آپ علماء کے جو عناوین ہے
تقریر کے جو ٹاپکس ہیں وہ یہ نہیں سنتے ہوں گے رد دیوبندیت، رد اہل حدیث، رد قادیانیت، رد بدعات و منکرات، اور قوم میں جو بگاڑ آیا ہے اس کے اصلاح کے تعلق سے علماء کی تقریریں ہوتی تھیں۔ لیکن اب ایک عالمی سطح پر مسلمانوں میں بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک فرقہ جس کا نہ کوئی مرکز ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، لیکن مختلف قسم کے لوگ اس فرقے کو پرموٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے اس فرقے کو عوام میں تشکیل دے رہے ہیں۔ اس فرقے کا نام رکھا گیا ہے مولائی، اور مولائی کہہ کر یہ لوگ اپنی نسبت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف کرتے ہیں، اور ان سے غایت محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقین جانیے جتنے لوگ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان میں دقاق علماء بھی ہیں۔ میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مولائے کائنات کا جو ادب و احترام اور ان کی بات ماننے کی جو صفت ہے جتنی بریلویوں میں ہے اتنا روئے زمین میں کسی بھی دوسرے فرقے کے اندر نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حقیقتاً تو مولائی وہی ہوگا کہ جو مولا علی کی مانے۔ اب ایک بہت زیادہ نعرے مت لگائیے، پھر میری بات رہ جائے گی اور ساری تقریر نعروں ہی کی نظر ہو جائے گی۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ جو نقیب ہوتا ہے وہ خطیب کا موڈ بنانے کے لیے ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ عرفان اظہری صاحب بہت زیادہ موڈ بنا دیتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب پوری دنیا کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے القاب کے حامل اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ان کا رخ اس طرف ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف بریلویوں میں سے مولائی ہو رہے ہیں، بریلویوں میں سے تفضیلی ہو رہے ہیں، بلکہ دیوبندیوں میں بھی ہندوستان میں ایک بڑا نام ہے حسین ندوی، سلمان ندوی، اس کا بھی جھکاؤ تفضیلیت کی طرف ہوا۔ اور اہل حدیث میں آپ دیکھیں گے تو مولانا اسحاق وہ مر گیا، حافظ زبیر علی زئی، اور جو ایک پلمبر ہے جس کا کام تھا نل وغیرہ ریپیئر کرنا، سنڈاس باتھ روم صاف کرنا، لیکن دکانداری چل نہیں رہی تھی تو سب سے آسان کام یہ ہے، ابن رشد کہتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے تو مذہبی چولا پہن لو۔ اب سب سے آسان صورت یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ایک چینل کھول لو اور یوٹیوب پہ بیٹھ کر بکواس کرو اور کچھ اینٹک بات کرو، کچھ ایسی بات کرو جس سے 500 فالوور سے ڈائریکٹ 5000 فالوور ہو جائے۔ ایک صاحب مسجد کے صدر کے پاس آئے، یار مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بولے جا کے مسجد میں حق دے، پورا محلہ جان گیا۔ اینٹک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس طرح کچھ فیمس ہونے کے لیے لوگ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں۔ خباستوں کے خمیر مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا بڑا ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ مولوی تھانوی کہتا بڑوں پہ کیچڑ اچھالا جائے۔ اب میں ناگپور 22-24 سال سے آ رہا ہوں، ایک گیر تو معلوم تھا اور دوسرا کف گیر جو بڑا سا چمچہ ہوتا ہلانے کا، اب پتا چلا جہانگیر۔ تو میں 2 گیر تو جانتا تھا، ایک کف گیر اور ایک عالمگیر، اب تیسرا آ گیا جہانگیر۔ اچھا بھائی ایسی اینٹک بات کر دی، ایسی پڑیا چھوڑ دی، ایسی پاد مار دی کہ پورے ہندوستان میں فیمس ہو گئے۔ بولے دیکھو انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو فیمس ہونے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس طرح شہرت پانا اور اس طرح جو ہے وہ مولوی تھانوی کہتا ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یعنی بدنام ہو کر نام حاصل کر رہے ہو، خدا کی قسم یہ تمہیں بڑا مہنگا پڑے گا، تمہاری آخرت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا، مولائیت نام سے ایک فرقہ ہے، یہ فرقہ دراصل شیعت کا اپڈیٹ ورژن ہے پورے ہندوستان میں، اور الحمدللہ اس فقیر نے 11 کنٹریز کا دورہ کیا ہے۔ پچھلے مہینے میں ہانگ کانگ اور چائنا گیا ہوا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان سارے کنٹریز میں نہ کوئی قلندر ہے، نہ کسی کو حال آتی ہے، نہ کوئی دیوانہ ہے، نہ کوئی مجذوب ہے، نہ کسی کو حاضری آتی ہے،
نہ وہاں اس طرح کی خرافات ہے، لیکن ترقی کے دور میں سب سے آگے یہ ممالک ہے۔ بہرحال یہ سب یہی پائے جاتے ہیں بر صغیر کے اندر، ان کا باہر نام و نشان تک نہیں ہے۔ لیکن اب یہ فکر اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اچھا خاصا ہمارا سنی نوجوان محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ پر بھونکنے لگا ہے۔ دیکھو محبت اہل بیت سے کس نے روکا ہے؟ اللہ کی قسم، جسے رسول کی آل سے محبت نہ ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من مات محمد آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ مگر تم نے اس کا الٹا مطلب کیوں سمجھا کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو صحابہ کے فیصلے کرو، صحابہ پر عدالت لگاؤ، صحابہ کے میٹر اچھالو، صحابہ کے جھگڑوں کو ہوا دو۔ نہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ایک میں دامن صحابہ ہے، ایک میں دامن اہل بیت ہے، دو آنکھیں دی ہیں، ایک سے صحابہ کو دیکھتے ہیں، ایک سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں، دو پیر دیے ہیں، ایک سے صحابہ کی طرف چلتے ہیں، ایک سے اہل بیت کی طرف چلتے ہیں۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام، عظمت اہل بیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب بھولی بھالی عوام وہاں دیکھ رہی ہے، بڑکا امامہ ہے، بڑکا جبہ ہے، چونچ لال ہے پان کھا کے، اور مسند ارشاد پر پیر صاحب براجمان ہے، مسند ارشاد پر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزرگوں سے ان کا تعلق ہے، بڑی خانقاہ سے تعلق ہے۔ اللہ کی قسم تم خانقاہوں کی نسبتیں، القاب اور یہ سارا تام جھام مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے دل کا تعلق اللہ و رسول کے ساتھ اور محبوبان خدا کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کی کتنی بڑی ہی نسبتیں ہو، وہ نسبتیں کام نہیں آئے گی اگر وہ حضور کے پیاروں پر، حضور کے یاروں پر، حضور کے جانثاروں پر، حضور کے چوکی داروں پر، حضور کے وفاداروں پر، حضور کے صحابہ پر بھونکتا ہو۔ وہ کتنا بڑا بھی پیر ہو، وہ ہماری ٹھوکر کے اندر۔ آج جو مولائی کہہ کر فرقہ تعارف کرایا گیا ہے، اب اس فرقے میں زیادہ تر چرسی گنجیڑی نشیڑی جن کو نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک جھنجھنا دے دیا بجاتے رہو اہل بیت اہل بیت اہل بیت، بجاتے رہو، جنت تمہاری کنفرم۔ اور اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہی سنی بچے دو قدم آگے بڑھ کر ماہ محرم میں طرح طرح کی بدعات پال رہے ہیں۔ کوئی سیاہ لباس پہن رہا، کوئی ہرا لباس پہن رہا، کسی نے چپل پہننا چھوڑ دیا، کوئی ایک ماہ گوشت نہیں کھا رہا ہے، کوئی محرم میں نیا کام نہیں کر رہا، شادی نہیں کر رہا، بیاہ نہیں کر رہا، گھر نہیں بنا رہا، عجیب عجیب باتیں پال لی۔ پھر وہاں سے اجمیر شریف 7 بار ہو کر آ گئے تو پکے الحاج ہو گئے، پھر ہاتھ میں کڑے آ گئے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی آ گئی۔ لوگوں کا ذہن دیکھو کتنے آسانی سے ان کو جنتی بنایا جا رہا۔ خدا کی قسم تم جن سے محبت کی بات کرتے ہو اور جن کے محبت کے دعوے تم کرتے ہو، ان پاک نفوس قدسیہ کی زندگیاں دیکھو کہ کبھی نماز سے خالی تھی، روزوں سے خالی تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عاری تھی۔ نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے پیر جن پر اللہ نے مراتب کو ختم کر دیا ہے، جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ روایت فرماتی ہیں آپ رات بھر رکوع فرماتے، سجود فرماتے، لمبا قیام فرماتے، پائے اقدس میں ورم آ گیا، سوج گیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنی حالت پر رحم کھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا محبوب بندہ نہ بنوں؟ اتنا زیادہ نمازیں پڑھتے، اللہ کو فرمانا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو ٹھہریے لیکن تھوڑا کم۔ مجھے بتاؤ حضور کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اللہ کی قسم اگر دل میں حبہ برابر بھی یہ خیال آیا تو فی الفور وہ جہنمی ہو گیا۔
جو کنفرم جنتی ہو، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، وہ تو ساری رات جاگ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، اور ان کی آل سے محبت کا دعویٰ کرنے والے گانجا پھونک رہے مزاروں پر، نشہ کر رہے ہیں، عورتوں کی دھوم دھڑکا ہے، قوالی ہو رہی ہے، اور پیر صاحب بھی مستی سے مریدنیوں سے پیر دبوا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ، ماشاءاللہ۔ بتاؤ کتنے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں؟ جتنے ناگپور میں اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پی رہے، حرام خورو سن لو، یہ بھولی بھالی عوام کو بول دیا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، ٹھوس ٹھوس کے یہاں تک کھاؤ، رات بھر ٹائر پنچر کرو، یہ طریقت ہے، اور پابندیوں کا نام شریعت ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت بال ہے، طریقت مانگ۔ کیا سمجھے آپ کو بھوک لگی ہے 2 روٹی کی، شریعت کہتی ہے کھاؤ، طریقت کہتی نہیں ایک کھاؤ، اور زیادہ پابندی کا نام طریقت ہے۔ مگر لوگوں نے مستی کا نام طریقت رکھا ہے، جھومنے کا نام طریقت رکھا ہے، یہ لمبے لمبے جھپریاں رکھ کر، اور دنیا میں 3.5 قلندر صاحب بنے پھر رہے ہیں، پیر صاحب۔ ان مستیوں کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے، عورتوں کے ساتھ دھڑلے سے قوالی ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ بحیثیت مسلمان ہمارا مآخذ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ ہم نبی کی زندگی میں دیکھیں گے، حضرت امیمہ بنت رقیقہ صحابیہ ہیں، کہتی ہیں ہم عورتوں کی جماعت حضور کے پاس آئی، حضور کے پاس اسلام کی غرض سے آئی، حضور اسلام قبول کرواتے وقت بیعت لیتے تو آپ نے ہمیں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ مجھے بتاؤ جو تمام انبیاء کا سردار ہو، جو اول الانبیاء ہو، افضل الانبیاء ہو، آخر الانبیاء ہو، امام الانبیاء ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، وہ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہ ملائے۔ او حرام خور، اڑیا گڑیا پیر، تیرے باپ کا دین ہے، تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ پانی لاؤ یار، پانی لاؤ۔ دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، اور بیچاری بھولی بھالی عوام جن کو برابر سے سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی، فرائض غسل نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، یہ صرف ان کے جبہ قبہ اور القاب دیکھ کر اور مریدین کا جھرمٹ دیکھ کر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں خدارا ہوش میں آؤ، یہ جتنے بیٹھے ہوئے پیر ہیں اور ان بھک منگوں کو دکھا کر جنہوں نے مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کیا ہے، کوئی یہ بڑی بڑی زنجیریں پہن رہا ہے، یہ بڑے بڑے گنٹھے اس کے اندر، پاگل کتے سور کہیں کے، کیا ہو گیا تجھے؟ ناپاک آدمی، حرام خور، 22 فٹ کا بال رکھا ہے، تاجدار ملنگا، ابے ملنگا پلنگا، حرام خور۔ مجھے بتا غسل کے اندر ہر بال کا بھیگنا فرض ہے، اگر ایک بال بھیگنے سے رہ گیا غسل نہیں ہوگا، کیا تیرا پیر ناپاک نہیں ہوتا؟ وہ قضائے بشری سے اوپر ہو چکا ہے، اسے حاجات نہیں آتی، پاخانہ پیشاب نہیں آتی، اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی، اس کا مادہ منویہ خارج نہیں ہوتا، اسے احترام نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ غسل کرتا کیسے ہے؟ بولے نہیں وہ تو ملنگ ہے نا۔ اچھا ملنگ صاحب کے سامنے اگر بہترین خوشبودار بریانی لا کے رکھے اور پاخانہ لا کے رکھے تو دونوں میں سے کیا کھاتے؟ تو پھر اتنا جب ہوش ہے تو کائے کا ملنگ رے؟ اگر گو کھایا تو برابر پاگل ہے، شریعت اٹھ گئی۔ میں فتویٰ دے رہا ہوں، شریعت اگر وہ کھایا تو پھر شریعت اٹھ گئی، اب جو چاہے کرے، نماز نہ پڑھے، ننگا گھومے، کوئی لینا دینا نہیں۔ اب جو مزاروں پہ اس طرح پاگل لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بڑی بڑی زنجیریں اور یہ بڑے بڑے انہوں نے لٹ چھوڑ رکھی ہے، اور ان کی فوٹو کھینچ کر وائرل کی جاتی ہے۔
دیکھو یہ بریلویوں کے پیر ہے، دیکھو بریلوی انہیں مشکل کشا، حاجت روا، دافع البلا، قاطع الوبا سمجھتے ہیں، دیکھو اسے نہانے کی تمیز نہیں، یہ بریلویوں کا پیر ہے۔ او وہابی دیوبندی حرام خورو، یہ بریلویوں کا پیر نہیں ہے، بریلویوں کا پیر تاج الشریعہ تھا، بریلویوں کا پیر امین شریعت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ غوثیہ، حضور مفتی اعظم عالم اسلام، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، غازی اہل سنت۔ خدارہ ناگپور والوں، بڑے ذی علم لوگوں کا شہر ہے ناگپور، اور میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا یہاں ایک پتھر اٹھاؤ ایک مفتی صاحب نکلے، اس سے زیادہ مفتی بہت ڈر لگتا ہے ناگپور میں تعریف دینے، کب کہاں سے کون سا فتویٰ ہم ہی کو گھسیڑ دیں، بہت محتاط ہو کر تعریف دینے۔ ذی علم لوگوں کا شہر ہے، اس طرح کے جو بھی شریعت بیدار پیر ہیں جو ناگپور کو چراگاہ بنا کر بھولی بھالی عوام کی عقیدتوں سے کھیل رہے، کان کھول کے سن لو، جو تم سمجھتے ہو یہ جو آلے فلاں اور فلاں اور ڈھمکا اور فلانے شریف کے سجادہ نشین کے سپتر یا صاحبزادے یا گدی نشین، اب ایک گدی نشین نہیں گدھا نشین ہے، قیامت کے میدان میں تو سوچتا ہے یہ پیر کہیں سے نکل کر سارے مریدوں کو جنت میں لے جائے گا، نہیں، پیر صاحب کی اسپیشل کھدائی ہو رہی ہوگی اور تم ڈھونڈتے پھرو گے اور پیر صاحب ملیں گے۔ مجھے بتاؤ، جو نبی کے دین سے کھلواڑ کرے، آپ سب حنفی ہو کہ نہیں ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ میں آتا ہوں تو اتنی کھلبلی مچ جاتی ہے، اتنا بھوچال آ جاتا ہے کہ مجھے اپنے ہی ملک کا غدار قرار دیا جا رہا۔ بے شرمو، یہ ہندوستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اس ملک پر اگر استاد آئی تو ہم سب اپنی جانیں قربان کریں گے، لیکن اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو ملک کے معاملے میں ہم کسی سے ساجھیداری نہیں کر سکتے، عقیدے کی بنیاد پر ہم کسی عدد کی حمایت کرتے، وہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ ملک کے معاملے میں آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھیں نوچ دیں گے۔ 2012 میں پاکستان گیا تھا، وہاں ایک بدبخت مولوی نے کہا یا اللہ بھارت کو غارت کر دے، اس وقت سب نے آمین کہی، میں کھڑا ہوا، وہ حرام خور مولوی جتنے پاکستان میں مسلمان نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہے، مسجدیں ہیں، مزارات ہیں، خانقاہیں ہیں، آستانے ہیں، تجھے شرم نہیں آئی؟ میرا ملک ہمیشہ آباد رہے، اس لیے کہ میرے آنکھ کو آئی ٹھنڈی ہوا جائے۔ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا اور ہزار طرح کی پابندیاں بچھائی گئی، وجہ بیچارے مجبور ہیں، ایسا معاملہ پیش آیا کہ آپ کی تقریر کو فلاں صاحب کے سپورٹ سے جوڑ کر کے ان کی اس تقریر کو کس طرح رنگ دیا جا رہا ہے۔ خبردار، ہم جس کا بھی رد کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہندوستان ملک ہے، پیارا ملک ہے، یہاں کی فوج پہ تنقید کا حق کسی شہری کو نہیں ہے، اگر وہ فوج پر تنقید کرتا ہے تو ملک کا غدار ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جو محمد رسول اللہ کی فوج پر تنقید کرے وہ دین کا غدار ہے یا نہیں؟ ہم ڈیفینس کر رہے ہیں، اٹیک نہیں کر رہے، ہم جواب دے رہے ہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج نبی کے پیارے صحابہ پر وہ بھوک رہا ہے جس کو یہ نہیں معلوم گرمی میں کتنے ڈھیرے لیتے، سردی میں کتنے ڈھیرے لیتے۔ وہ نبی کے پیارے صحابہ پر بھوک رہا ہے، امیر معاویہ ایسا تھا، اس کا باپ ویسا تھا، اس کی ماں ویسی تھی۔
مولانا زبیر ایسا تھا، معذاللہ طلحہ ایسا تھا. میں کہتا ہوں یہ جو خانقاہوں کے سجادگان نے اپنے مریدین کو جرأتیں دی ہے، ہمتیں دی ہے صحابہ پر بھونکنے کے لیے، آؤ جن صحابہ پر تم بھونک رہے ہو اور جن اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ اہل بیت کے ملجا و مأوى. پکا 2-4 مسئلے کلیئر کر کے جاؤ. اور میں تو چاہتا ہوں مناظرہ ہو. اب لوگ مناظرہ نہیں کرتے، چوکی بھاگتے، اس میں میری کیا بات ہے؟ بمبئی میں میری تقریر تھی تو جتنے عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے تھے، سب چوکی پہنچ گئے. بولے ہر سنی عالم کی تقریر کراؤ، اس کی مت کرا. بولے کیوں؟ ہم کو بلایا گیا. میں نے کہا میری تقریر میں کیا مسئلہ ہے؟ بولے مسئلہ تو اسی کے اندر ہے، پوسٹر میں ہم کو گالی دیا گیا ہے، ہم کو برا بھلا بولا گیا. ہم نے کہا کیا؟ بولے دیکھو شعر لکھا ہے، نثار تیری چہل پہل پر سوائے ابلیس کے. تو پولیس والے نے کہا اس میں خرابی کیا؟ بولے ابلیس سے مراد ہاں. سمجھے؟ پیر صاحب بھی نہیں سمجھے گی، تو پڑھے لکھے آدمی کھڑا کھڑا بولوں گا تو سمجھ جائیں گے کہ لینا بولا تو کیا لینا بولوں. بڑا مجھے بات ارے بولا تو پیر صاحب ہاتھ بندن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. مناظرہ ہو جائے، یہ ساری عوام یہاں سے سن کے جاتی ان کا صحیح، پھر کل ان کا سنتی ہے ان کا بھی صحیح. تیسرا کون؟ فتیتی کس کی ہو رہی، درگت کس کی ہو رہی عوام. یہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے، وہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے. پھر پانی کہاں مر رہا ہے، سمجھ میں کس کے نہیں آ رہا ہے. تو عوام کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے حضرات حضور بیت المقدس قبلہ محترم کعبہ معظم کبھی تو تشریف لائیے. میں جانتا ہوں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے. پیر صاحب آئے گی کیونکہ پیر صاحب کو اپنا مطلب یہی پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں کتنے پانی میں. پیر صاحب کا مطلب پیر صاحب تو مریدوں میں ڈیلے رکھتے ہیں، مریدوں میں بڑی بڑی بات کرتے ہیں. لیکن جب کسی ہوا سے سامنا ہوتا ہے، حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، ایک مچھر ان کی بارگاہ میں گیا، بولے حضور مجھے ایک کمپلین کرنی ہے. بولے کس کے خلاف؟ بولے ہوا کے خلاف. کم وقت چلتی ہے تو پورا کنبہ بھی سڑ جاتا ہے. ماں ہندوستان میں، باپ پاکستان میں، بھائی افغانستان میں. اس کم وقت کا کچھ کیجیے آپ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مدعی ہو، دعویٰ کرنے والے ہو، تو جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کو بھی بلاتا ہوں، اس کی بھی بات سنتا ہوں. تو بولے حضور اس کو بلائیں گے. آپ نے فرمایا بلانا پڑے گا. بولے ایک کام کرو، میرا کیس واپس لے دو، میرا کیس واپس دے دو. وہ جانتا تھا نا کہ ہوا آگے تو میں رکوں گا. جانے کے بعد نہیں، بڑی بڑی نہیں کرنا، اور واقعی سنجیدہ ہو. جتنے مسائل تم لے کر آئے ہو، چھوڑ رہے ہو، فلاں کے فلاں سے افضل، خدا کی قسم تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہو، ان کی کتب سے آنکھیں پھیر رہے ہو، صرف ایرانی ریال پر راج ٹپکانے کے لیے اور شیعوں کا چھٹن کھانے کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ پر بھونک رہے ہو اور شوشہ چھوڑتے ہو. فلانے میں افضل ہے اور یہ اس میں افضل ہے. سن حضرت مولانا کائنات حیدر کررال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے راوی محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفتری بہتان لگانے والا علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، اگر مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے تو میں اسے سزا دوں گا. یہ روایت صحیح ہے اور اس کی 80 سندیں ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا یہ سیاستہ میں نہیں. حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، سیاستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے.
یہ قاعدہ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، وقت آنے پر پیر صاحب غیر مقلد نہیں بن جاتے. ویسے تو لنگڑی لولی سڑی گلی بالکل موضوع ٹکرائی ہوئی ردی کے ٹوکری میں ڈالی ہوئی حدیث اٹھا کر لاتے ہیں کہ صدیق بھی یہی ہے اور فاروق بھی یہی ہے، جو سراسر جھوٹی حدیث ہے، سراسر. لیکن پیر صاحب اتنے چتر ہیں کہ چینل پہ بیٹھتے ہیں اور وہیں اپنا چاند سا مکڑا دکھاتے ہیں، پان کھا کے چونچ لا رہے بتاؤ. سب سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں سمجھ جاؤ. آپ اس قسم کی روایات لے کر آتے ہو. یہ جو بات ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں ان سے سزا دوں گا، اور ایک روایت ہے 80 کوڑے ماروں گا. اس کی 80 سندیں ہیں اور اللہ کی قسم اس کی توثیق اہل تشیع کے علماء نے کی ہے، اسے شیعی علماء نے بھی کہا ہے. یہ صحیح روایت ہے. تمہاری ماں پر ماتم کرے کہ جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، تم اسے پھاڑ رہے ہو، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. اور سنو، جو پیر اس متفق علیہ عقیدے سے باہر نکلے اس کی بیعت اسی کو مبارک، کسی متبع شریعت پیر کے مرید ہو جائے. مجھے حیرت ہوتی جب میں انٹرنیٹ دیکھتا ہوں، سنی بچے لوہے کے اسٹیٹس لگا رہے ہیں، مسجدیں لگا رہے ہیں، فرحان علی وارث ندیم سرور کھڑے ہوئے بدبودار شیعہ جو صحابہ کو ماں بہن تک کی گالیاں دیتے ہیں، ان کے اسٹیٹس کون لگا رہا ہے؟ سنی بچے. کیوں؟ محبت اہل بیت کے نام. اور اس طرح کے شیعہ ذاکرین کے بیان، شیعہ واعظین کے بیانات لگا رہے ہیں، اور ان کا تعلق کسی نہ کسی خانقاہ سے. اب زیادہ تر خانقاہوں میں بگاڑ آ گیا. جو کہتا ہے بریلی معیار حق نہیں ہے، اسے پوچھو خانقاہ معیار حق ہے. اور کہتا بریلی اب معیار حق نہیں ہے، تو اسے پوچھو پہلے تھا نا بھائی. تو اب کب سے نہیں ہے بریلی میں؟ ایسا کیا ہوا جو بریلی معیار حق نہیں رہا؟ ہوش میں رہ کر باتیں کرو. جہاں سے بھی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ہوگی، مسلک حق کی بات ہوگی، وہ شہر معیار حق ہے. الحمدللہ اعلیٰ مولانا رضا علی خان، مولانا نقی علی خان، امام احمد رضا خان اور ان کے صاحبزادے حامد رضا خان، ان کے صاحبزادے ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ رضا خان، ان کے سچے جانشین قاضی شریعہ راما اور ان کے بیٹے حضور خائج ملت. اللہ نے بریلی کو وہ اقبال عطا کیا ہے کہ بریلی میں صرف ایک ہی سورج ہوتا ہے جو نکلتا ہے تو سارے تاروں کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے. مجھے بتاؤ تم نے کیسے کہہ دیا معاذ اللہ کہ بریلی کی پوجا ہونے لگی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. 2 ٹکے کے آدمی اتنے قابل ہو تو یہ کریم حنفی رضوی اس حج ہاؤس کے بغل میں ہوٹل میں کل دوپہر 2 بجے تک اس کے سر پر جس کا ہاتھ ہے اس کا مربی وہ بھی آ جائے. اللہ کی قسم تنہا میں اکیلا مناظرے کے لیے پورے ٹولے سے تیار ہوں، اس لیے کہ سب ہوں شہر کا ماحول بگاڑنے نہیں آئے. کیا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ میں
ملک میں امن و امان کا ماحول رہے اور جو بھی ہمارے دین کے مقدسات ہیں ان کے بارے میں کوئی زبان درازی نہ کرے تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہم سیدھی تقریر کریں, جو ہمارے اندر بگاڑ ہے اس کے حوالے سے بات کریں. لیکن میرے عزیز, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور اہل بیت پاک پر زبانیں کھولی جاتی ہیں تو دل جلتا ہے, اور ایسے میں ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم جواب دیں. اب دیکھیے, بغیر مائک کے تو میں بھی زیادہ تقریر نہیں کر پاؤں گا, لیکن ایک بہت اچھی گڈ نیوز میں آپ کو دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے ہمیشہ جڑے رہیں, روزانہ آپ میرے رابطے میں رہیں, روزانہ. تو ایک کام کریں, جن کے پاس موبائل ہے موبائل نکالیں, میں اس کی آسان صورت بتا رہا ہوں. موبائل نکالیں, اپنا واٹس ایپ کھول لیں آپ لوگ, اس ذریعے سے آپ میرے روزانہ رابطے میں رہیں گے. ایک چینل ہے واٹس ایپ کا جہاں براہ راست میں پوسٹ کرتا ہوں تمام باطل فرقوں کے حوالے, اور مدلل گفتگو ہوتی ہے, حوالوں کی روشنی میں ہوتی ہے, اور صرف ایک نہیں جتنے ہیں سب کا دندان شکن جواب دیا جاتا ہے. موبائل نکالا آپ سب نے, واٹس ایپ کھولیے آپ لوگ. دیکھیے, جب آپ واٹس ایپ کھولیں گے, اگر واٹس ایپ اپڈیٹ ہے آپ کا تو اس میں چیٹ کال اپڈیٹ آتا ہے. آئی فون میں شاید پہلے آتا ہے, اینڈرائڈ کے اندر 3rd نمبر پہ آتا ہے. اپڈیٹ میں گئے آپ لوگ؟ ارے بولو بھائی. ہاں, تو اوپر کی جانب دیکھو, کیمرے کے بازو میں سرچ کا ایک ایسا نشان, اس پہ کلک کریں آپ لوگ, اور صرف سنی ٹائپ کیجیے, SUNNI, سنی ٹائپ کیا آپ نے. 2nd نمبر پہ چینل کا نام ہے سنی جمیعۃ الاحناف, اس کو آپ کلک کریں, چینل کھل گیا. اوپر فالو لکھا ہے, فالو کی, بازو میں بیل آئیکن ہے, بیل آئیکن کو دبائیے. آپ مجھ سے جڑ گئے, آسانی سے جڑ گئے آپ. اب اس کے بعد جو بھی میں بھیجوں گا روزانہ آپ اس چینل کو چیک کرتے رہا کریں, یہاں کی پوسٹ پڑھیں, لانگ پریس کر کے آپ اسے لائک کیا کریں, دوست احباب میں شیئر کیا کریں. دیکھو, باتیں بہت ہیں, کہنا بہت کچھ تھا, لیکن موقع نہیں ہے, اور مجھے امیدیں قوی ہے انشاءاللہ اب بار بار آنا جانا ہوتا رہے. جی ہاں, انشاءاللہ بار بار آنا جانا ہوتا رہے گا. اور کل چھندواڑے کی سرزمین پر پروگرام ہے, تو چھندواڑے والے بھی بیچارے وہاں سے زحمت کر کے یہاں آئیں. آپ حضرات بھی اپنے قدوم مبارک کو زحمت دے کر چھندواڑہ شریف تشریف لائیے. پھر انشاءاللہ بقیہ گفتگو وہاں ہوتی ہے, اور بھی علماء کرام ہیں, ان کے بیانات سنیں, اور یہاں سے آج یہ درس لے کر جائے, ہم اہل سنت و جماعت ہیں, جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ہم اللہ سے, اس کے رسول سے اور اس کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں. کسی کی بارگاہ میں بھی ادنا گستاخی کا تصور ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. نہ حضرات صحابہ کی, نہ اہل بیت پاک کی, نہ اولیاء اللہ کی, نہ ائمہ مجتہدین کی, کسی بھی عالم دین کی. کیا وہ چالو ہے؟ چالو ہے. کی باتیں سن کر آپ لوگ بہک مت جایا کیجیے. ہمارا مرکز بریلی شریف ہے. بے شک حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان ہے, یہ جو فرما رہے ہیں اسے سینے سے لگا کر رکھیے. اہل بیت, صحابہ, اولیاء اللہ سب سے محبت کریے. خارجیوں کی طرح صرف صحابہ سے محبت, اہل بیت سے بغض, خدا کی قسم ہلاک ہو جاؤں گے. یا رافضیوں کی طرح اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے بغض, خدا کی قسم ہلاک ہو جاؤ گے. یا غیر مقلدین کی طرح ائمہ مجتہدین سے بغض اور سلاسل اربعہ کے اولیاء سے بغض, ہلاک ہو جاؤ گے. ہم اہل سنت و جماعت